صفحہ نمبر 11 آیت نمبر 18 مکمل ہوئی تھی، 19 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کی بیرونی دیواروں پر 360 بت نصب کیے ہوئے تھے۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بھی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ بھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، ان سب کے مجسمے تھے۔ اب ان لوگوں نے سارے عرب کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ پراپوگنڈا کیا ہوا تھا کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ بھی آئیں، عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بھی ہے اور ان کو ماننے والے بھی آئیں۔ سارے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ان لوگوں نے ان کو یہاں پر بلانے کے لیے سارے کے سارے میں مجسمے بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ یہودی بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے اور مشرک بھی یہاں پر آتے تھے۔ اب ان مجسموں میں ایک مجسمہ ہبل کا بھی تھا اور ان کے نزدیک ہبل سب سے بڑا مجسمہ تھا، سب سے بڑا بت، سب سے بڑا معبود ان کا یہ تھا۔ اور کیا کہتے تھے کہ اعظم عند اللہ ہبل، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا کون ہے؟ ہبل ہے، نعوذ باللہ یہ کہتے تھے۔ اور ہبل ہے کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا مجسمہ انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ وہ بیٹا حابیل جس کو قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ اب جب ان کی جنگ ہوتی تو یہ اس جنگ میں نعرہ جو لگاتے وہ اولو ہبل کا لگاتے کہ ہبل زندہ باد، اس کا نعرہ لگاتے تھے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مظلوم شہید ہے اور مظلوم شہید کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دوسرا مجسمہ لات کا تھا، تیسرا عزا کا تھا، چوتھا منات کا بھی تھا۔ اب لات کون تھا؟ لات کے بارے میں آتا ہے یہ ایک بڑا ہی نیک آدمی تھا، طائف میں رہتا تھا اور یہ بڑا ہی اللہ والا تھا اور لوگوں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔
یلت السویق للحجاج، جب حج کا موسم ہوتا تو حاجیوں کے لیے یہ ان کی بڑی خدمت کرتا تھا، ان کو پانی میں ستو گول گول کر پلایا کرتا تھا۔ اور جب یہ وفات پا گیا تو طائف میں ان لوگوں نے اس کا بہت بڑا مقبرہ بنا دیا اور وہاں پر بہت زیادہ خرافات ہونے لگی، طرح طرح کی رسومات ہونے لگی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہاں پر میلے لگانا شروع کر دیے، عرس منانے شروع کر دیے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سختیوں میں اور مصیبتوں میں ان سے مدد مانگا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یا لاتو اغیثنی، یا مناتو اغیثنی، یا عزا اغیثنی، اے لات ہماری مدد کر، اے منات ہماری مدد کر، اس طرح وہ مدد مانگتے تھے۔ تو کہتے ہیں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ کہ لات یہ لفظ اللہ کی مؤنث ہے، اور عزا عزیز کی مؤنث ہے، اور منات منان کی مؤنث ہے۔ تو لات کے بارے میں بتلا دیا میں نے۔ عزا کون تھا؟ عزا کے بارے میں نسائی شریف کے اندر حدیث ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا سن 8 ہجری میں، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ عزا کو جا کر ختم کر کے آؤ، عزا کا سر قلم کر دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک ڈیرہ تھا عزا کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پر پہنچے تو دیکھا وہاں پر چند مکان ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں اور ملنگ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ مکانات گرا دیے، درختوں کو اکھیڑ دیا اور ملنگوں کو وہاں سے بھگا دیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے خالد تم کیا کر کے آئے ہو؟ عزا کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب، عزا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، ہم نے ایسا کیا کہ وہاں مکانات گرا دیے، کھجوروں کے درخت اکھیڑ دیے اور ملنگوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے یہ کہا تھا کہ عزا کا قصہ تمام کرنا ہے، جاؤ اس کا سر قلم کر کے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوبارہ اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ امرأۃ ناشزۃ، ایک عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سر کے بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، اس نے اپنے سر کے بالوں کو بکھیرا ہوا ہے، زمین سے مٹی پکڑتی ہے اپنے سر پر ڈالتی ہے، وہ ویلا مچا رہی ہے، کہتی ہے عزا کفرانہ کا، اے عزا ان لوگوں نے تیرے گھر کو تباہ کر دیا ہے، اے عزا یہ تیری ناشکری کرتے ہیں، تیری ناشکری کی گئی ہے، وہ ویلا مچا رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر پہنچے اور عزا کے سر کو قلم کر دیا۔ اب جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر آپ واپس آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے خالد بن ولید کیا کر کے آئے ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے محبوب، وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، بالوں کو بکھیرا ہوا تھا اور واویلا مچا رہی تھی، شور مچا رہی تھی، میں نے اس کے سر کو قلم کر دیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تلک العزا بعد الیوم لم یعبد، یہی عزا تھی، آج کے بعد اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا کون سا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منات کا تذکرہ فرمایا۔ منات کون تھا؟ یہ ایک نیک اور پارسا آدمی تھا اور لوگ اس کی نیکی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ یہ بھی طائف میں رہتا تھا اور جب اس کی وفات ہوئی تو لوگوں نے اس کا مجسمہ بنا لیا۔ اب یہ جو لات تھا اس کا مجسمہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بھی نصب کیا ہوا تھا، اور عزا جو ہے وہ وہاں سے چند میل کے فاصلے پہ تھا، اور منات جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے تقریباً کم و بیش 75 میل کے فاصلے پر تھا، یعنی وہ تھوڑا دور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ لات، منات اور عزا کچھ بھی چیز نہیں ہے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ
کسی اور کے پاس کوئی اختیار ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہ تھا کہ جنگ احد میں اپنے دانتوں کو بچا سکتے۔ جنگ احد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تھے، اگر آپ کے پاس آپ نفع نقصان کے مالک ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دانتوں کو وہاں سے بچا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے یہ اعلان کروایا، قرآن پاک میں بار بار آتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بے شک میں تو مالک نہیں ہوں اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا۔ اور دوسری جگہ پر کیا آتا ہے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے یہ اعلان کروایا ہے۔ تو جو ضعیف الاعتقاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولیوں کے پاس تو خدائی اختیارات ہیں، پیغمبروں کے پاس خدائی اختیارات ہیں، یا وہ ملنگ لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ان کے پاس تو بڑی چیزیں ہیں، بڑے کرشمے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا افرأیتم اللات، افرأیتم کیا بھلا دیکھا ہے تم نے اللات، لات کو، والعزیٰ اور عزیٰ کو، ومناتا اور منات کو، الثالثہ جو تیسرا ہے، الاخری جو پیچھے ہٹا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بتلایا کہ منات کا مجسمہ کہاں تھا، یہ طائف میں تھا، اور لات اور عزیٰ، لات کا مکہ میں بھی نصب کیا ہوا تھا اور عزیٰ جو ہے وہ وہاں سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ اسی اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزیٰ کو، اور تیسرا منات کو جو پیچھے ہٹا ہوا ہے، یعنی وہ ان سے فاصلے پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الکم کیا تمہارے لیے الذکر بیٹے ہیں، وَلَهُ الْأُنثىٰ اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہیں، بیٹیاں ہیں۔ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ اے ظالمو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے لیے اچھی چیز کو پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس چیز کو پسند کرتے ہو جس کا تصور کرنا بھی تم اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تل کا یہ اذن اس وقت قسمتن تقسیم ہے، ریزہ ٹیڑھی، یہ جو تقسیم تم کر رہے ہو یہ تمہاری تقسیم ٹیڑھی اور ناقص ہے، کہ جس چیز کا تصور کرنا تم اپنے لیے ناجائز سمجھتے ہو اس چیز کو تم رب کے لیے پسند کر رہے ہو، اپنے لیے بیٹے بنا رہے ہو، اور رب تعالیٰ کے لیے کیا بنا رہے ہو، بیٹیاں۔ وہ رب تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو کیا کہتے تھے، یہ رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں۔ اب ان کو جب بیٹی کی خبر دی جاتی تو ان کا رنگ کالا ہو جاتا تھا، ان کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا، اس خبر کو وہ اپنے لیے سننا اچھا نہیں خیال کرتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ بیٹی کی خبر سن کر گھروں سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی کو پتہ چلتا کہ میرے گھر میں میری بیوی کو بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ اپنی عورتوں کو طلاق دے دیا کرتا تھا، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اگر 2-3 بچیوں کو اکٹھے جنم دیتی ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ منحوس ہے، بیٹیوں کا جنم دے رہی ہے اور اس کو طلاق دے دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سوچ سے ہمیں بچائیں، محفوظ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ہیا نہیں ہے یہ الا مگر اسماؤن نام سمیتموہا جن کو تم رکھتے ہو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیٹیوں کا پیدا کرنا ہے یا بیٹوں کا پیدا کرنا ہے یہ تو خدائی اختیارات ہیں، یہ نہ تو کسی مرد کے بس کی بات ہے اور نہ ہی کسی عورت کے بس کی بات ہے، خدائی اختیارات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے
اور جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں اس کو ملتا۔ بڑی صحت ہوتی ہے، بیوی بھی صحت مند ہوتی ہے، خاوند بھی صحت مند ہوتا ہے، لیکن اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے یہ الا اسماء، مگر نام سمیتموہا جن کو تم رکھ لیتے ہو، انتم تم بھی و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا بھی، ما انزل اللہ نہیں نازل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہا اس بارے میں، من سلطان کوئی دلیل، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی ہے۔ این یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی، یہ جو کہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ان کا گمان ہے۔ فرمایا وما تحول، اور جو وہ پسند کرتے ہیں، الانفس ان کے نفس، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو ان کے نفس پسند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاء آ چکی ہے، ہم ان کے پاس، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، الہدا ہدایت، قرآن کی صورت میں ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ساری باتوں کو بیان کر دیا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ ھدی للناس، ایسی کتاب ہے جو ہدایت والی ہے سارے کے سارے لوگوں کے لیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اس کے ترجمے کو سمجھ کر پڑھ لیتا ہے، تشریح نہیں بھی پڑھتا، مفہوم نہیں بھی سمجھتا، صرف اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ شرک سے پاک ہو جائے گا، وہ شرک و بدعات کے پاس نہیں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام للانسانی، کیا انسان کے لیے ہے ما تمنا جو وہ چاہے؟ کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہتا ہے؟ نہیں، انسان کے لیے وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ، بس اللہ کے لیے ہے الآخرۃ، آخرت، والاولیٰ اور دنیا، دنیا بھی اللہ کے لیے ہے اور آخرت بھی اللہ کے لیے ہے۔ تم دنیا طلب کرتے ہو تو اللہ سے طلب کرو، اور آخرت مانگتے ہو تو اللہ سے مانگو۔ تو فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ، اور کتنے ہی ہیں، مِن مَلَكٍ فرشتوں میں سے، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، لا تغنی نہیں کام آئے گی، شفاعتہم ان کی شفاعت، شیئن کچھ بھی، الا مگر، من بعد اس کے، ان یہ کہ، یا ازانا اجازت دے، اللہ تبارک و تعالی، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، ویرضا اور وہ پسند کرے جس کے لیے وہ راضی ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، ان فرشتوں کی شفاعت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی جب تک اللہ تبارک و تعالی ان کو اجازت نہیں دیں گے، کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی جس کو اجازت دیں گے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کسی کی شفاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اجازت پر اس کی شفاعت کو، اس فرشتے کی شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول کریں گے۔ اور لیکن فرشتے کریں گے نہیں، فرشتوں کا حال کیا ہوگا قیامت والے دن؟ ان کا حال کیا ہوگا؟ یا دنیا میں کیا حال ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کوئی حکم دیتے ہیں تو باقی فرشتوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ سورۃ سبا کے اندر آتا ہے کہ یہ دوسرے فرشتے جو ہیں وہ پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا کہا ہے تمہارے پروردگار نے؟ تو یعنی وہ فرشتے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کوئی حکم ملتا ہے تو ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جبراً کیسے منوا سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، کہتے تھے کہ فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور بہت پیاری بیٹیاں ہیں، اس لیے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی کہیں گے، جو بھی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو رد
نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں سے بھی جس کو اجازت ملے گی وہ شفاعت کرے گا۔ ہر کسی کو شفاعت کرنے کا کسی کے لیے کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرۃ، آخرت پر، لیسمون، البتہ وہ نام رکھتے ہیں، الملائکۃ، فرشتوں کے، تسمیۃ الانثیٰ، عورتوں کے نام۔ وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں۔ کیسے نام رکھتے ہیں؟ عورتوں جیسے، کیونکہ وہ فرشتوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے فرشتوں کے کیسے نام رکھتے ہیں؟ عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں ان کی یہ بات غلط ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید بھی فرما رہے ہیں۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ نہ تو یہ کھاتے ہیں، نہ یہ پیتے ہیں، نہ ہی یہ تھکتے ہیں، اور نہ ہی یہ سوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں اسی حکم کو لے کر چلتے ہیں، اللہ کے نافرمان نہیں ہے، یہ معصوم ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے کئی کام لگا رکھے ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ دنیا میں بھی رہتے ہیں۔ فرشتوں میں سے بعض ایسے ہیں جو انسانوں کے نیک اعمال کو لکھتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اس کی برائیوں کو لکھتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو ان کی حفاظت پر مامور ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے ان کو مقرر کیا ہوا ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ جب انسان کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلتی ہے اس کو پکڑتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے الگ ہیں، وہ ہمارے درود کو لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ مشرکین مکہ نے ان کے بارے میں جو تصورات قائم کر رکھے تھے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ غلط ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی آیات میں اس کی تردید بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔